يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کا طریقہ ہم یوں اختیار کرتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر محاورتاً ترجمہ، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس توفیق کے مطابق تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم آگے مت بڑھو یا آگے مت کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. سن 9 ہجری یہ وہ سال تھا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اسلام بھی قبول کرنے اور اسلام کو سیکھنے کے لیے. سن 9 ہجری. تو اسی سال ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ بنو تمیم کا وفد تھا، مکہ سے آیا تھا. یہ بھی اسلام قبول کرنے آیا، اسلام کو سیکھنے کے لیے آیا. اب جب کوئی بھی وفد آتا تھا تو وہ واپس بھی جاتا تھا، تو ان کے اندر کسی ایک کو امیر مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ ان کا امیر ہوگا، وہ ان کو آگے گائیڈ کرے گا دین کے مطابق. تو جب امیر بنانے کی باری آئی تو یہ صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ امر القعقاع بن معبد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد پر، قعقاع نام کا ایک آدمی ہے جو اسی وفد کا ہے، اس کو امیر بنا دے آپ. اتنے میں عمر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس کو مت بنایا، بلکہ اقرع بن حابس ہیں، اس کو امیر بنایا. ابو بکر نے عمر کو کہا کہ تم میری خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ تو عمر نے کہا میں تو آپ کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. تو اتنے میں ان کی بحث چھڑ گئی. یہ بحث چھڑی اور ان کی آوازیں بھی بلند ہو گئی. اب میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ پہلی آیت سے لے کر 5 آیات تک جو شان نزول ہے، یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، ان کا سبب ایک ہی قصہ ہے. وہ قصہ لمبا ہے، ہر آیت میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا جاؤں گا. وہ یہی بنو تمیم کا وفد تھا، اس سے متعلق یہ پوری آیات نازل ہوئی ہیں. تو ایک قصہ تو یہ ہوا کہ ان دونوں کے آپس میں بحث چھڑ گئی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب آگے مت بڑھو؟ ابھی تمہارے اندر رسول موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو تم پیش قدمی کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے منع کیا کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ نازل نہیں کرتے، کوئی امر، کوئی آرڈر جاری نہیں کرتے، تو اس سے پہلے تم کسی بات کا فیصلہ مت کرو. اب دیکھیں، وہ دور تھا، وحی کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. تو صحابہ کرام اس بات کے پابند تھے کہ کوئی بھی، ان کو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا، پابند کیا گیا کہ بھائی کوئی بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو انتظار کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم آتا ہے.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ بند ہوا، اور بند ادھورا نہیں ہوا، مکمل ہوا۔ اب ہر شخص پر یہ لازم ہے، یہ آیت پیغام دیتی ہے کہ ہر شخص، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی حیثیت سے ہو معاشرے میں، ایک ماں ہو، ایک عورت بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی عورت اور مرد کسی بھی حیثیت سے معاشرے میں حصہ رکھتا ہے، تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے کہ میں کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہوں، آیا کہ یہ کام تو میں کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کہیں قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے جو میں کام کر رہا ہوں؟ کیونکہ اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب اللہ کے رسول نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، اور اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تو یہ آیت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں یہ بنیادی آئین ہے ہر شخص کے لیے اور ہر ملک کے لیے۔ خصوصی طور پر صرف ملک اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اس آیت کی روح سے کتاب و سنت کو پکڑ لے، ہر شخص پابند ہے، لیکن خاص طور پر ایک اسلامی ریاست کو تو چاہیے کہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو کفار سے الگ کرے، نمایاں کرے۔ کیونکہ جس طرح ایک شخص ہے نا، ایک شخص، اس کو شریعت نے یہ تنبیہ کی کہ بھائی جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اگر عبادت نہیں کرے گا تو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نہیں رہتا ہے، کیونکہ کافر بھی عبادت نہیں کرتا اللہ کی۔ تو جس طرح فرداً امتیاز اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے کہ دو آدمی، ان کے درمیان اگر فرق تمہیں محسوس کرنا ہے کہ کون اللہ کو ماننے والا ہے اور کون نہیں، تو پھر یہ دیکھو کہ نماز کون پڑھتا ہے ان میں سے۔ تو اسی طرح ایک ملک جو اللہ کے نام پر آزاد ہوا، تو وہ بھی اگر اس آیت کو سامنے نہیں رکھے گا کہ بھائی اللہ نے مجھے بنیادی آئین یہ دیا ہے کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھو، تو پھر کہاں سے فرق ہوگا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اور وہ غیر اسلامی ملک ہے؟ پاکستان آزاد ہوا تو یہ نظریاتی ملک تھا، یہ سرحدی ملک نہیں تھا۔ آپ دیکھیں مشرق پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش کو۔ جب مشرق پاکستان الگ ہوا تب جا کے یہ بنگلہ دیش بنا۔ اب آپ نقشے میں دیکھیں گے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان انڈیا آتا ہے۔ وہ تو پاکستان سرحدی ملک تو نہیں تھا نا، نظریاتی ملک تھا، کہ نظریے کے طور پر ہی آزاد ہوا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا، کہ کہاں پاکستان اور کہاں بنگلہ دیش، لیکن دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ کیوں ایک ہے؟ کیونکہ نظریہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون اس ملک میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں پہلے روز سے ہی یہ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی اس ملک میں ہو رہی ہے، کہ کتاب و سنت کو نافذ نہیں کیا گیا اس ملک میں۔ اگر نافذ کیا جاتا تو شاید یہ خرابیاں، شاید کیوں بلکہ بے شک یہ جو خرابیاں موجود ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ خرابی نہ ہوتی ہر قسم کی۔ تو یہ آیت ایک اس آدمی کو بھی کہہ رہی ہے جو سیاستدان ہے، حکمران ہے، کہ بھائی تمہیں اپنا ملک چلانا ہے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو یہ بات دھیان میں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان اس بات کا پابند ہے، کسی بھی طرح وہ خود مختار نہیں ہو سکتا کسی بھی معاملے میں کہ میں خود ہی فیصلہ کروں، حالات کو دیکھ کر میں فیصلہ کروں، اپنے ملک کی مصلحت دیکھ کر میں فیصلہ کروں، نہیں۔ ہر شخص جو مومن ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ پابند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلے کرے وہ۔ کیونکہ اسی کی تفسیر ایک اور آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کا فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ تو یہ آیت
ایک سیاستدان کو، ایک تاجر آدمی کو، اور ایک گھر کے سربراہ کو، اور برادری کے سربراہ کو، معاشرے کے سربراہ کو، ہر شخص کو یہ درس دے رہی ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لو تم لوگ، کیونکہ بنیاد یہی ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فردن۔ اسی طرح معاشرے کو آپ دیکھیں، ایک کافر معاشرہ ہے، ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس میں فرق کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اسی طرح پتہ چلے گا کہ کون سا معاشرہ اپنے معاملات کتاب و سنت کے مطابق چلاتا ہے اور کون سا معاشرہ نہیں چلاتا۔ تو اگر ہم اپنا معاشرہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں چلا رہے اپنے معاملات جو بھی ہیں خوشی غمی کے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ کیونکہ آیت کے جو پہلے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ کے کلام میں یہ آیت سنو کہ جس کے شروع میں یہ ندا ہو کہ اے ایمان والو، تو پھر کان لگا کر سنو، متوجہ ہو کر سنو، چوکنے ہو کر سنو۔ کیوں؟ اما خیر تؤمروا بہ، کہ یا تو اس آیت میں ضرور بالضرور خیر ہوگا کہ جس کا تمہیں حکم دیا جائے گا کہ یہ کام کرو، وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَى عَنْهُ، یا تو پھر اس آیت میں کسی شر کا بیان ہوگا اور اس شر سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کا شر ہے کہ اپنی مرضیاں آپ چھوڑ دیں، کسی بھی قسم کی آپ مرضی مت چلائیں آپ کسی بھی معاملے میں، کیونکہ یہ دین مکمل ہے کہ اس دین نے آپ کو آپ کے پاخانے کے آداب بھی سکھائے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اتنے سے معاملات، یعنی جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس میں بھی جس دین نے رہنمائی دی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہم پر آ جائیں تو ہم ان ذمہ داریوں میں اپنے معاملات اپنی مرضی سے چلائیں؟ اب صرف حاکم تو اس کا پابند نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص جتنا ذمہ دار ہے، جتنا اس کی ذمہ داری کا دائرہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے، اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، ایک حاکم ہے، ایک حکمران ہے، اس کو اللہ نے ملک دیا ہے، حکمرانی دی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی رعایا کو کس طریقے سے چلایا تھا۔ اب صرف حاکم یہ نہیں ہے کہ جس کو سیاست میں آپ دیکھیں کہ یہ حکمران ہے، عمران خان ہے وغیرہ جو بھی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ والرجل راع، ہر آدمی بھی حاکم ہے اور حکمران ہے۔ کس چیز کا حکمران ہے؟ اپنے گھر کا، اور اس آدمی سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا کہ بھائی تم اپنے گھر کے معاملات کس طریقے سے چلا رہے تھے، کس طریقے سے تمہارے معاملات چل رہے تھے، تمہاری توجہ تھی بھی نہیں تھی، اور اگر توجہ تھی تو کس لحاظ سے تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ عورت بھی حاکم ہے، اپنے گھر والے کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے وہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس نے اپنے معاملات کیسے چلائے تھے۔ تو عورتوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جو بھی معاملات ہوں، اب عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پابند نہیں کیا، زیادہ زیادہ پابند یہ کیا ہے کہ وہ چار دیواری میں رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن 8 دروازے کھول دے گا۔ اتنی تو ذمہ دار نہیں ہے عورت، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کیا تعلیمات ہیں میرے لیے۔ تو اس آیت کا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو یا آگے مت کرو۔ اگر ہم آگے مت کرو ترجمہ کریں گے تو عربی کے لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک کام ہوتا ہے، کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے اور اس کام کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جو کام ہوتا ہے اور اس کو جو کرنے والا ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ یہ کام کسی چیز پر کیا بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مارنا ایک کام ہے، میں کسی کو ماروں تو میرا مارنا یہ کام ہے، مارنے والا میں ہوں، اور جس کو ماروں گا وہ مفعول کہلوائے گا، یعنی جس کو مارا گیا۔ تو عربی میں اگر جس چیز پر کام کیا جاتا ہے
اس کا ذکر نہ ہونا تو اس کا مطلب اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھانے کے لیے کہوں کہ مت مارو، اب مارنا ایک کام ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مت مارو، اب کس کو مارو یہ ذکر نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر عبارت ہوگی نا عربی میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کو بھی مت مارو، سمجھ رہے ہیں بات، کسی کو بھی مت مارو۔ تو یہاں پہ ذکر ہے کہ آگے مت کرو، کس کو آگے مت کرو؟ اب اس میں سب چیزیں آ گئی، نہ اپنی عقل کو آگے کرو، نہ ملکی مصلحت کو آگے کرو، نہ قوم برادری کی رسموں کو آگے کرو، کسی بھی چیز کو آگے مت کرو۔ کسی بھی معاملے میں کتاب و سنت میں سے آپ کو فیصلہ ملتا ہے، آنکھیں بند کر کے کر لو، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ میری اور آپ کی رائے، میری اور آپ کی اندھی مصلحت، میری اور آپ کی برادری کی رسمیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اس میں شر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی بھی معاملے میں آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کر لیں اس کو یار۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ دو ہی چیزوں نے پیچھے رکھا ہے، ایک خوف، غیروں کا خوف، اور دوسری نا امیدی، اللہ سے نا امیدی، کہ اگر میں یہ کام کر لوں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، یار حالات تو ایسے چل رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں پھر بدگمان یا نا امیدی کہ نہیں یار ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا۔ ہمیشہ ان دو کاموں نے مسلمانوں کو پیچھے رکھا ہے۔ تو ہمیں اس آیت میں یہی پیغام ہے کہ اپنے معاملات چیک کریں آپ، کہ آپ اگر ایک صرف مرد کی حیثیت رکھتے ہیں گھر میں، کسی بھی چاہے باپ ہوں چاہے بیٹے ہوں، گھر میں مرد ہیں آپ، تو آپ دیکھیں آپ کے گھر کے معاملات کیسے ہیں۔ آپ کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے مالک کا خیال کریں، اپنے معاملات چیک کریں کہ کہیں اس کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، آپ دھوکے سے اس کا مال تو نہیں کھا رہے۔ آپ اگر تاجر ہیں تو آپ پھر کسٹمرز کا خیال رکھیں کہ آپ کہیں ان سے تو دھوکہ دہی نہیں کر رہے۔ اور آپ اگر سیاست میں ہیں تو خدارا ملکی مصلحت کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اور اس کے فیصلوں کو ترجیح دیں، اندھے بن کر اس کو پیچھے مت ڈالیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت ابھی آدھی ہوئی ہے، اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ پھر سے ترجمہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو یا آگے مت کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم سب ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ تو واتقوا اللہ سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔